بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی قیادت میں پی ٹی آئی کے وفد نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ماضی کے الزامات کو عبور کر کے آئے ہیں۔ آج کی نشست بہت اچھے ماحول میں ہوئی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر سے ریٹرننگ آفیسر روز کی تعیناتی پر تبادلہ خیال ہوا۔ وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر سے آج ہونے والی ملاقات پر مطمئن ہیں۔ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں انتخابات میں امیدواروں کے لیے پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف نے آج ہدایت جاری کرتے ہوئے پارلیمانی بورڈ کو بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں امیدواروں کی حتمی فہرستیں تیار کرنے کا حکم دیا۔ امیدواروں کے نام پیغام میں شہباز شریف نے کہا کہ قائد محمد نواز شریف کی رہنمائی میں ہمیشہ ملک کو بحرانوں سے نکالا ہے، اب بھی سرخرو ہے۔ مہنگائی میں کمی، دہشت گردی کا خاتمہ عوام کے لیے بہترین سفری سہولت کی جماعت کی پہچان ہے۔ پارٹی صدر نے امیدواروں کو ہدایت کی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کاغذات نامزدگی کے لیے 14 مارچ کی تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد پیش نظر اپنے اپنے حلقوں میں کاغذات جمع کرائیں۔ ملک میں ڈالر قلت کے باعث غیر ملکی ایئر لائن کی ترسیلات زد کی منتقلی پر پابندی کو ٹریول ایجنسی ایسوسی ایشن نے ٹریول انڈسٹری کے لیے تباہ کن قرار دے دیا۔ ٹریول ایجنسی کہتے ہیں اگر بین الاقوامی ایئر لائن کا آپریشن متاثر ہوا تو فضائی صنعت سے وابستہ 75,000 کے قریب افراد بے روزگار ہو سکتے ہیں۔ حکومت ایئر انڈسٹری کو بچانے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ پاکستان ٹریول ایجنسی ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین ندیم رضا اور دیگر نے اس سلسلے میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے اس وقت ہر کوئی مادر آزاد ہے، ہم اپنے ملازمین کو 40,000 تک سیلری ادا کرتے ہیں۔ ترسیلات کی پریشانی ہوئی، 3 مرتبہ کرائے بڑھائے گئے۔ دبئی کا کرایہ پہلے 40,000 تک تھا جو اب 2,46,000 تک پہنچ گیا ہے۔ پشاور الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر حتمی مشاورت کے لیے گورنر کے پی غلام علی کو اسلام آباد طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے گورنر خیبر پختونخوا غلام علی کو خط لکھ کر صوبے میں انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر حتمی مشاورت کے لیے اسلام آباد طلب کیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے گورنر خیبر پختونخوا کے ساتھ ملاقات کے لیے 14 مارچ کی تاریخ مقرر کی گئی۔ گورنر کے پی کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے گورنر سے ملاقات دن 2 بجے ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے خط میں کہا گیا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا سے الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے حتمی مشاورت ہوگی۔ یاد رہے کہ گورنر کے پی غلام علی نے منگل کو الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کے لیے خط لکھا تھا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے روسی دارالحکومت ماسکو میں اپنے روسی اہم منصب سرگئی لاروف سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب روس اور یوکرین کے تنازع پر ثالثی کے لیے تیار ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے سعودیہ اور روس کی توانائی منڈیوں کے درمیان قریبی رابطے پر زور دیا اور آئل مارکیٹ میں قیمتوں کے استحکام کے حوالے سے گفتگو کی۔ ایک سوال کے جواب میں روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ یوکرین نے مذاکرات کی پیشکش قبول نہ کر کے اس تنازع کو طویل کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے دفعہ 144 ختم ہونے کے بعد دوبارہ سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 8 مارچ کے واقعات 25 مئی کا پارٹ 2 ہیں۔
वही अफसर कल के वाक़ये में मुलव्विस हैं जो 25 मई को मुलव्विस थे। उनका प्लान ये है कि इमरान खान गिरफ्तार हो या नाअहल, जब ही इंतखाबात कराएंगे मुझे नाअहल करें या गिरफ्तार, मैच हम जीत चुके हैं। ये ज़बरदस्ती ग्राउंड में खेल रहे हैं, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं और मुझ पे हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान का कहना था कि दफ़ा 144 ख़त्म हो गई है, हम दोबारा सड़कों पर निकलेंगे, हम जल्द इंतखाबी जलसे शुरू कर रहे हैं। ये लोग इलेक्शन नहीं कराना चाहते, लेकिन 90 रोज़ में इलेक्शन न हुए तो मुल्क में आइन और कानून नहीं रहेगा।